ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کا بہترین گھوڑا استبل سے بھاگ گیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑے کو تلاش کیا جائے۔ سپاہی گھوڑے کو تلاشنے کے لیے جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک شخص نماز ادا کر رہا تھا، لیکن سپاہیوں کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہاں جنگل میں کوئی گھوڑا دیکھا ہے؟ جواب نہ ملا۔ انہوں نے کچھ دیر رک کر پھر سوال کیا۔ دوسری جانب سے مکمل خاموشی۔ سپاہیوں نے جھنجھلا کر تیسری مرتبہ پھر پوچھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس شخص نے دائیں جانب سلام پھیرا۔ سپاہی یہ سمجھے یہ ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ اس جانب دیکھ لو۔ وہ دائیں جانب گئے تو گھوڑا مل گیا۔ سپاہی خوش ہو گئے اور انہوں نے اپنی طرف سے اندازہ لگایا کہ یہ شخص کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے، جس نے بغیر دیکھے مراقبہ کر کے ہمیں بتایا کہ گھوڑا جنگل میں دائیں جانب گیا ہے۔ کچھ عرصہ مزید گزرا۔ بادشاہ کے سونے کے برتن محل سے چوری ہونا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے پھر سپاہیوں کی دوڑ لگوائی کہ برتن تلاش کر کے لائیں۔ اگر ناکامی ہوئی تو سخت سزا ملے گی۔ سپاہی بہت سخت پریشان ہوئے۔ اچانک ایک سپاہی کو جنگل والا آدمی یاد آ گیا جس نے گھوڑا ڈھونڈنے میں مدد کی تھی۔ اس نے بادشاہ کو اس شخص کے متعلق بتایا کہ وہ کوئی بہت بڑا ولی ہے۔ اس نے گھوڑے سے متعلق بھی ہماری رہنمائی کی تھی۔ اگر وہ چاہے تو آپ کے برتن بھی ڈھونڈ کر دے سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پیش کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی اسے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے برتنوں کی چوری سے متعلق اسے بتایا اور حکم دیا کہ وہ برتنوں سے متعلق بھی بتائے کہ برتن کون چوری کر رہا ہے۔ اس نے بڑا کہا کہ حضور، آپ کے سپاہیوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی ولی نہیں ہوں، ایک عام سا آدمی ہوں۔ سپاہیوں نے اصرار کیا کہ نہیں جناب، یہ اپنی ولایت چھپا رہا ہے، اس نے جنگل میں ہماری مدد کی تھی۔ بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتا ہے۔ اس نے اسے خبردار کر دیا کہ اگر کل صبح تک تم نے برتنوں کی چوری سے متعلق نہ بتایا تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وہ شخص بڑا پریشان، موت کے خوف سے رات کے وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے مناجات شروع کر دی کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما، اور چور کو سامنے لے آ۔ چور اصل میں محل کا ایک ملازم تھا۔ اس نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ جس ولی کے ذمے بادشاہ نے چور کو پکڑنے کا کام لگایا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ولی صاحب اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ شخص مناجات کے ذریعے چور کا پتہ نہ لگا لے۔ وہ فوراً جا کر مناجات کرتے شخص کے پاؤں میں گر گیا کہ محترم، آپ اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، آپ میرے متعلق بادشاہ کو کچھ مت بتائیے گا، برتن میں نے ہی چوری کیے ہیں۔ اس غیبی مدد کے ملتے ہی ولی صاحب شیر ہو گئے اور چور کا کان پکڑ کر پوچھا کہ بتاؤ کہاں چھپائے ہیں برتن۔ چور نے بتایا کہ قبرستان میں بوڑھے درخت کے نیچے دفن کیے ہوئے ہیں۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے ولی کو دربار میں طلب کیا اور برتنوں سے متعلق پوچھا۔ ولی صاحب نے بادشاہ کو بتا دیا کہ جناب، آپ کے برتن فلاں جگہ پر دفن ہیں۔ بادشاہ نے سپاہی بھیجے اور واقعی کچھ دیر کے بعد سپاہی برتن لے کر آ گئے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس شخص کو شاہی ولی کا خطاب دے دیا اور اسے کہا کہ آج سے تم یہیں محل میں رہو گے۔ شاہی ولی بڑا پریشان ہوا کہ ابھی تو اتفاقاً یہ معاملہ حل ہو گیا، آگے جا کر لازمی بادشاہ کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے پلے کچھ بھی نہیں۔ اس پریشانی میں دن گزرتے رہے۔ پھر ایک دن بادشاہ کے ہاں پڑوسی ملک کا بادشاہ مہمان ہوا اور بادشاہ نے اس کے سامنے اپنے شاہی ولی کا ذکر کیا اور اس کی بڑی تعریفیں کی۔ پڑوسی ملک کا بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور اس سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے شاہی ولی کو طلب کر لیا۔ جب ولی صاحب آ گئے تو پڑوسی ملک کے بادشاہ نے ٹہلتے ہوئے شاہی ولی سے بطور امتحان پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہم کیا چیز پی رہے تھے۔ شاہی ولی صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ آج تو کام سے گئے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور دلی دل میں خدا کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ پڑوسی ملک کے بادشاہ صاحب ٹہل رہے ہیں اور جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچانک شاہی ولی صاحب نے دیکھا کہ ٹہلتے ٹہلتے پڑوسی ملک کے بادشاہ کا پاؤں سلگتے ہوئے سگار پر پڑنے لگا ہے۔ شاہی ولی نے زور زور سے آواز لگائی، حضور سگار، حضور سگار۔ ولی صاحب نے تو سگار کی آوازیں اس لیے لگائی تھیں کہ بادشاہ کا پاؤں سلگتے ہوئے سگار پر آ کر جل نہ جائے، اور بادشاہ یہ سمجھا کہ اس نے میرے سوال کا جواب دیا ہے، کیونکہ کچھ دیر پہلے دونوں بادشاہ باتیں کرتے ہوئے سگار سے شغل کر رہے تھے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر ولی کو گلے لگا لیا اور داد دی۔ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے بھی خوش ہو کر اپنے گلے کا ہار تحفے کے طور پر شاہی ولی کو عنایت کر دیا۔
वली साहब इस ज़बरदस्त इत्तेफाक पर खुश भी हुए और परेशान भी। परेशानी इस बात की कि आज तो बच गए, आइंदा पता नहीं किस तरह का इम्तहान सामने आ जाए। शाही वली साहब का एक एक दिन बड़ी मुश्किल और परेशानी में कटने लगा। किसी भी वक्त बादशाह की तरफ से नई फरमाइश ना आ जाए। इसी परेशानी में एक दिन उसने फैसला किया कि मैं बादशाह को भरे दरबार में थप्पड़ मारता हूँ। या तो बादशाह बदतमीज़ी पर मुझे फ़ौरन कत्ल करने का हुक्म देगा और ये रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है, या मुझे अपने दरबार से ही निकाल देगा। वली साहब गए और जाकर बादशाह को भरे दरबार में थप्पड़ रसीद कर दिया। बादशाह का ताज सर से उतरकर दूर जा पड़ा। बादशाह और दरबारी हैरान कि ये क्या हुआ। हैरानी के लम्हात गुजरे तो बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख को पकड़ो और सर कलम कर दो। इतने में वजीर जो बादशाह का ताज उठाने के लिए झुका हुआ था, चीखती हुई आवाज़ में बोला, बादशाह सलामत, सांप। बादशाह वजीर की तरफ मतवज्जो हुआ तो देखा कि ताज में सांप लिपटा हुआ है। गुस्से की जगह खुशी ने ले ली और बादशाह समझा कि उसने उसकी जान बचाने के लिए उसको सांप से महफूज करने के लिए थप्पड़ मारा ताकि ताज उसके सर से गिरकर दूर जा गिरे, और वली साहब को अनामो इकराम से नवाजा गया। अब इतने सारे वाक़यात और इत्तफाकात के बाद वली साहब ने भी आखिरकार हार मान ली कि शायद कुदरत का फ़ैसला भी यही है कि मैं इस दरबार में वली बन के बसा रहूं, और उसने बादशाह सलामत का फ़ैसला मान लिया और वहीं उस दरबार में रहने लगा।